بہت دن گزرے۔ اونچے اونچے پہاڑوں کے دامن میں ایک شہر آباد تھا۔ اس میں ایک ملکہ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ بچے کا نام سلمان تھا۔ ملکہ بہت اداس رہتی تھی کیونکہ بادشاہ فیروز شاہ اسے چھوڑ کر ایک دور دیش چلا گیا تھا۔ پھر اس نے ملکہ اور سلمان کی خبر تک نہیں لی۔ اکثر اوقات ملکہ پہاڑی کی چوٹی پر چلی جاتی اور سمندر پار ملک کی طرف دیکھنے لگتی جہاں فیروز شاہ رہتا تھا۔ جب سلمان 15 برس کا ہوا تو ملکہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئی اور اس سے کہا، اس بڑے پتھر کے نیچے کچھ چیزیں دبی ہوئی ہیں، تم اس پتھر کو ہٹا کر وہ چیزیں نکالو اور مجھے دو۔ سلمان نے پتھر کو ہٹانے کی بے حد کوششیں کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ملکہ اپنے بیٹے سے بولی، ابھی تم چھوٹے ہو، آؤ واپس چلیں۔ اگلے سال ملکہ سلمان کو لے کر پھر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی اور بولی، اس پتھر کو ہٹاؤ اور اس کے نیچے جو چیزیں دبی ہوئی ہیں انہیں نکال کر لاؤ اور مجھے دو۔ سلمان نے بہت زور آزمائی کی لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے دل میں سوچا، پتہ نہیں اس میں کیا راز ہے، میری ماں مجھے اس پتھر کو ہٹانے کے لیے کیوں کہتی ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو اس پتھر کے نیچے چھپی ہوئی ہیں۔ لیکن جب اس نے اپنی ماں کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی دیکھی تو خاموش ہو گیا۔ سال پر سال گزرتے گئے۔ ملکہ سلمان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتی، سلمان پتھر ہلانے کی کوشش کرتا، پھر وہ دونوں واپس لوٹ جاتے۔ اس عرصے میں سلمان ایک خوبصورت اور طاقتور نوجوان بن گیا۔ وہ پہاڑ پر دوڑتا، گھڑ سواری کرتا، نیزہ بازی، کشتی اور تیر اندازی کی مشق کرتا۔ شہر بھر میں کوئی شخص اس کی ٹکر کا نہیں تھا۔ جب سلمان 18 سال کا ہو گیا تو اس کی ماں اسے پھر پہاڑ پر لے گئی اور اسے پتھر ہٹانے کے لیے کہا۔ سلمان نے پوری طاقت سے پتھر کو ہٹا کر ایک طرف کر دیا۔ اس کے نیچے ایک گڈھا بنا ہوا تھا۔ اس میں ایک تلوار اور 2 سنہری جوتے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے یہ چیزیں نکال لیں اور اپنی ماں کے پاس لے گیا۔ ملکہ اسے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر لے گئی اور بولی، کیا تم سمندر پار اس ملک کو دیکھ سکتے ہو جو دھندلا دھندلا سا دکھائی دے رہا ہے؟ سلمان بولا، جی امی جان، مجھے نظر آ رہا ہے۔ ملکہ بولی، اس ملک کا نام ہسپانیہ ہے، وہاں کا بادشاہ ملک فیروز تمہارا باپ ہے، وہ ہر وقت اپنی رعایا کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا ہے، اس لیے وہ تم سے ملنے کے لیے نہیں آ سکا۔ اب تم ہسپانیہ جاؤ، وہاں پہنچ کر بادشاہ کی خدمت میں یہ تلوار اور جوتے پیش کرنا اور کہنا کہ تم اس کے بیٹے ہو۔ سلمان نے کہا، ہو سکتا ہے کہ ابا جان مجھے دیکھ کر بالکل خوش نہ ہوں، ممکن ہے کہ وہ مجھے دربار سے نکال ہی نہ دیں اور کہیں کہ جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ ہنس کر بولی، بیٹا، تمہیں اپنی ہمت اور شجاعت سے اپنا مقام پیدا کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، عزت، شہرت اور اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو سخت محنت کرنا پڑتی ہے اور اپنے زور بازو سے راستے کی رکاوٹوں اور دشواریوں پر قابو پانا ہوتا ہے۔ سلمان کو ماں کی باتیں پسند آئی۔ اس نے سوچا کہ میں میدانوں، پہاڑوں اور صحراؤں سے گزر کر جاؤں گا۔ راستے میں جو کارنامے انجام دوں گا ان کی خبر فیروز شاہ کو ضرور پہنچے گی۔ سلمان ہسپانیہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک پہاڑی تھی جو مکڑے کی پہاڑی کے نام سے مشہور تھی۔ ایک راستہ پہاڑ کی چوٹی تک جا رہا تھا۔ سلمان اسی راستے پر چلتا رہا۔ جب وہ چوٹی پر پہنچا تو اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو انسانی کھوپڑیوں کے ڈھیر پر بیٹھا تھا۔ اس نے ریچھ کی کھال پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا۔ مکڑا ہنس کر بولا، کار خود چل کر میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ وہ تیزی سے ڈنڈا ہلاتا ہوا سلمان کی طرف دوڑا اور ڈنڈا سلمان کو مارنا چاہا لیکن وہ اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ مکڑا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ سلمان نے تلوار سے مکڑے کا سر کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد وہ ریچھ کی کھال اور ڈنڈا لے کر پہاڑی سے نیچے اترا۔ اس نے لوگوں کو دیکھا جو کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ عورتیں دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی کپڑے دھو رہی تھیں اور بچے گلیوں میں کھیل کود میں مصروف تھے۔ لوگ اسے دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔
عورتیں اپنے بچوں کو لے کر گھروں میں گھس گئیں اور دروازے بند کر کے بیٹھ گئیں۔ کسی نے زور سے چلا کر کہا، لوگوں مکڑا آ گیا ہے۔ سلمان بہت زور سے بولا، لوگوں مجھ سے ڈرو نہیں، میں مکڑا نہیں ہوں، مکڑا مر چکا ہے، میں نے اسے مار ڈالا ہے۔ لوگوں نے مکڑے کی موت کی خبر سنی تو وہ بہت خوش ہوئے، وہ سلمان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ سلمان نے انہیں بتایا کہ اس نے کس طرح مکڑے کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ لوگوں نے درخواست کی، اب آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کو کھیت دیں گے اور رہنے کے لیے مکان بھی دیں گے۔ لیکن سلمان نے کہا، نہیں، مجھے آگے جانا ہے، میری منزل ہسپانیہ ہے۔ یہ بات سن کر لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ ایک شخص بولا، آگے مت جاؤ، یہ راستہ خطرناک ہے، راستے میں چوروں اور ڈاکوؤں کا ڈیرا ہے، وہ لوگوں کو مار ڈالتے ہیں۔ ایک ماہی گیر ہے جو مسافروں کو مچھلیوں کے تالاب میں پھینک دیتا ہے، ایک ظالم پہلوان ہے جو لوگوں کی گردن توڑ دیتا ہے، ایک امیر خراسانی ہے جو لوگوں کو اپنے عجیب و غریب پلنگ پر سونے کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے گھر سے کوئی زندہ نہیں لوٹ کر آیا۔ سلمان کو یہ حالات معلوم ہوئے تو اسے بے حد افسوس ہوا۔ اس نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ اپنی رعایا کی طرف سے غافل ہے، چور ڈاکو گلی کوچوں میں دندناتے پھر رہے ہیں اور شریف شرفا اپنے گھروں میں سہمے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں ان سب چوروں اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کروں گا۔ سلمان اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں گھنے جنگل تھے، یہاں ایک ڈاکو نے اس پر پیچھے سے حملہ کرنا چاہا۔ سلمان بھی غافل نہیں تھا، وہ اچانک پیچھے مڑا اور اس نے ڈاکو کے سر پر ڈنڈا مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ راستے میں اس کا مقابلہ بہت سے ڈاکوؤں سے ہوا، سلمان نے ان سب کو مار دیا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس نے ایک آدمی کو تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے تالاب میں بہت سی مچھلیاں تیر رہی تھیں، یہ ماہی گیر تھا۔ اس نے کہا، آؤ اور میرے ساتھ بیٹھ کر ان مچھلیوں کا نظارہ کرو۔ سلمان اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، وہ ماہی گیر کو پہچان گیا تھا۔ ماہی گیر نے موقع دیکھ کر اسے تالاب میں دھکا دینا چاہا، لیکن سلمان بھی اپنی حفاظت سے غافل نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ماہی گیر کی ٹانگ پکڑ لی اور اسے گھسیٹ کر تالاب میں دھکیل دیا۔ سلمان زور سے بولا، ایک نہ ایک دن ظلم کا خاتمہ ہو کر رہتا ہے، آج تم خود اپنی مچھلی کا شکار بن گئے ہو۔ تھوڑی دیر میں مچھلیوں نے ماہی گیر کا گوشت نوچ نوچ کر کھا لیا۔ سلمان اپنے سفر پر آگے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک آدمی نے اسے روکا اور کہا، بھائی، تم کیوں اپنی جان کے دشمن ہوئے ہو؟ اگر خیریت چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، یہ خون خوار پہلوان کا علاقہ ہے، وہ پہلے تمہاری خاطر تواضع کرے گا، پھر وہ تمہیں کشتی لڑنے کی دعوت دے گا۔ وہ پہلوان تمہیں اتنی زور سے پٹکے گا کہ تمہاری گردن ٹوٹ جائے گی۔ سلمان بولا، میں تو خود اس ظالم پہلوان سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بےتاب ہوں، میں اس ظالم کا مقابلہ ضرور کروں گا اور اس کا خاتمہ کر کے ہی چھوڑوں گا۔ سلمان پہلوان کی حویلی میں داخل ہوا۔ پہلوان نے اس کی بہت آؤ بھگت کی۔ دوپہر کے وقت اسے اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو پہلوان بولا، میں کھانا کھانے کے بعد کشتی لڑا کرتا ہوں، تم میرے ساتھ زور آزمائی کرو، دیکھیں ہم میں سے کون زیادہ طاقتور ہے۔ پہلوان سلمان کو اکھاڑے میں لے گیا۔ وہاں بہت سے تماشائی کشتی دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ خون خوار پہلوان اور سلمان کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ دونوں بہت دیر تک زور آزمائی کرتے رہے۔ سورج غروب ہونے کو ہو گیا، رات آ گئی۔ آخر پہلوان کی طاقت گھٹنے لگی، وہ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ اب اس کی ہمت بالکل جواب دے گئی۔ سلمان نے اسے اونچا اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا، اور پہلوان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ یہ دیکھ کر سب لوگوں نے خوشی کے نعرے لگائے اور سلمان کو شاباشی دی۔ سلمان بولا، بھائیو، ظالم ہمیشہ زندہ نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن اسے اپنے ظلم کا حساب دینا ہوتا ہے۔ پہلوان کے مرنے کے بعد سب لوگوں نے اصرار کیا، تم ہمارے ساتھ رہو اور ہمارے بادشاہ بن جاؤ۔ سلمان بولا، میری منزل ہسپانیہ ہے، میں وہاں جا کر بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک بوڑھا بولا،
آگے مت جاؤ، اس سے آگے امیر خراسانی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ظالم ہے اور لوگوں کو مار ڈالتا ہے، کوئی شخص اس کے محل سے زندہ واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ سلمان بولا، میں امیر خراسانی سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اس پر غالب آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب پہاڑی راستہ شروع ہو گیا تھا۔ راستے میں اسے ایک امیر آدمی ملا۔ اس نے بہت خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے، اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور گلے میں موتیوں کا ہار تھا۔ وہ سلمان کے پاس پہنچا اور بولا، میرا نام امیر خراسانی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی دور دراز علاقے سے آ رہے ہیں۔ آج رات آپ میرے محل میں قیام کیجئے، میرے ساتھ کھانا کھائیے اور میرے عجیب و غریب پلنگ پر آرام فرمائیے۔ اس پلنگ کی یہ خوبی ہے کہ اس پر لیٹنے والے کا قد پلنگ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سلمان نے امیر خراسانی کی دعوت قبول کر لی اور وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ امیر نے دور سے قافلے کو ادھر آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، اوہو، کچھ اور مسافر بھی ادھر سے گزر رہے ہیں، اچھا ہوا کہ میں نے انہیں دیکھ لیا، میں آج رات انہیں بھی اپنی حویلی میں ٹھہراؤں گا۔ میرے دوست، وہ سامنے والی حویلی میری ہے، تم چلو، میں ان مسافروں کو لے کر ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ سلمان حویلی کی طرف چلنے لگا۔ راستے میں اس نے دیکھا ایک بہت بوڑھا شخص لکڑیوں کا بھاری گٹھا اٹھائے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ سلمان نے بوڑھے سے وہ گٹھا لے لیا اور بوڑھے نے کہا، میاں تم کون ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سلمان بولا، میں ایک مسافر ہوں، ایک امیر آدمی نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں اور اس کے عجیب پلنگ پر آرام کروں۔ بوڑھا شخص بولا، آہ بدبخت امیر، ابھی تیرا دل نہیں بھرا؟ بیٹا تم ادھر مت جاؤ، امیر خراسانی بہت ظالم ہے، وہ لوگوں کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور انہیں اپنے پلنگ پر آرام کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جس شخص کا قد لمبا ہوتا ہے امیر اس کا سر قلم کر دیتا ہے، جس کا قد چھوٹا ہوتا ہے وہ اس کی گردن کھینچ کر پلنگ کے برابر کر دیتا ہے۔ بدقسمتی سے میرا قد پلنگ کے برابر تھا، امیر نے مجھے زندہ چھوڑ دیا، لیکن زندگی بھر کے لیے غلام بنا لیا۔ اب میں گھر کا کام کاج کرتا ہوں۔ جاؤ بیٹا، ابھی بھی وقت ہے، تم کسی طرح بھاگ جاؤ۔ سلمان بولا، بابا جی آپ فکر نہ کریں، مجھے یقین ہے کہ اب اس بدبخت کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ سلمان حویلی میں پہنچا۔ جب وہ اور امیر خراسانی کھانا کھا چکے تو سلمان نے کہا، امیر خراسانی، میرا دل چاہتا ہے کہ آج تم سنہری پلنگ پر آرام کرو۔ امیر خراسانی نے حیرت سے سلمان کی طرف دیکھا۔ سلمان نے تلوار کھینچ لی اور کڑک کر بولا، بدبخت، تم نے بے حساب لوگ موت کے گھاٹ اتارے، آج تمہیں ان کا حساب چکانا ہوگا۔ وہ امیر خراسانی کو دھکیلتا ہوا لے گیا، پھر اس نے دھکا دے کر امیر کو پلنگ پر گرا دیا۔ اس کا قد پلنگ سے بڑا تھا۔ سلمان نے امیر خراسانی کا سر کاٹ دیا۔ امیر خراسانی کی حویلی سے بہت سے صندوق نکلے جو موتیوں، ہیرے جواہرات اور سونا چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ مال اسباب ان بد نصیبوں کا تھا جنہیں امیر خراسانی نے مار ڈالا تھا۔ سلمان نے یہ روپیہ پیسہ بوڑھے کو دے دیا اور کہا کہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ سلمان اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ وہ ہسپانیہ کے دارالحکومت غرناطہ میں پہنچ گیا۔ یہاں کے لوگوں کو سلمان کے کارناموں کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی۔ وہ اس بہادر جوان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ عورتوں اور بچوں نے اس پر پھول نچھاور کیے۔ سلمان محل میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں بہت سے شہزادے شراب پینے میں مصروف تھے۔ یہ فیروز شاہ کے بھتیجے تھے، لیکن خود بادشاہ کہاں تھا؟ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب سلمان کی سمجھ میں آیا کہ ملک میں چوری، ڈکیتی اور دوسرے جرائم کا زور کیوں تھا۔ ان شہزادوں نے بادشاہ کو قید کر رکھا تھا اور ملک کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا۔ سلمان بولا، میں فیروز شاہ کا دوست ہوں اور اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ سب شہزادے کہہ کے مارنے لگے۔ ایک شہزادہ بولا، ہم کسی بادشاہ سے کم ہیں کیا؟ ہم تو خود بادشاہ ہیں۔ سلمان بولا، میرا نام سلمان ہے
تم میں سے جو کوئی تخت کا دعوے دار ہو وہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بڑا شہزادہ بولا، ارے کوئی ہے جو اس بد زبان کو اٹھا کر باہر پھینک دے؟ چھوٹا شہزادہ بولا، تم سب سے بڑے ہو اس لیے یہ کام تم ہی کرو۔ سب شہزادے سلمان کا مقابلہ کرنے سے گھبرانے لگے، اس لیے کوئی شہزادہ مقابلے کے لیے نہیں اٹھا۔ سلمان بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ابھی تک یہ راز ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ بادشاہ بولا، نوجوان، مجھے تمہارے کارناموں کی اطلاع مل چکی ہے، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں برائے نام کا بادشاہ ہوں، سارا اختیار میرے بھتیجوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی انعام نہیں دے سکتا۔ بھتیجوں کی ماں ملکہ رومانہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ بادشاہ فیروز شاہ کا بیٹا ہے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ نوجوان میرے بیٹوں سے زیادہ طاقتور ہے، یہ انہیں محل سے نکال کر خود بادشاہ بن بیٹھے گا۔ چنانچہ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے ایک پیالے میں شراب بھری اور وہ اسے سلمان کے پاس لے گئی۔ وہ بولی، میں تمہاری خدمات کے سلسلے میں شراب کا جام پیش کرتی ہوں۔ سلمان بولا، میں شراب نہیں پیتا، اس لیے یہ جام آپ میری طرف سے قبول فرمائیے۔ رومانہ بولی، میں شراب نہیں پیتی، طبیبوں نے مجھے شراب پینے سے منع کیا ہے۔ سلمان فوراً سمجھ گیا کہ شراب زہریلی ہے۔ اس نے تلوار کھینچ لی اور ڈانٹ کر بولا، میں حکم دیتا ہوں کہ تم یہ شراب پیو، اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہارا سر قلم کر ڈالوں گا۔ رومانہ بے بس ہو گئی۔ اس نے شراب کا جام ہونٹوں سے لگا لیا۔ زہریلی شراب پیتے ہی وہ گر پڑی اور مر گئی۔ بادشاہ فیروز شاہ کی نظر تلوار پر پڑی تو وہ تعجب سے بولا، یہ تلوار تم نے کہاں سے حاصل کی؟ تب سلمان نے سنہری جوتے نکال کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیے اور بولا، مجھے یہ تلوار اسی جگہ سے ملی جہاں سے یہ جوتے ملے۔ فیروز شاہ کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ سا ہٹ گیا۔ وہ سلمان سے بغل گیر ہو کر بولا، رومانہ کے بیٹو، یہ میرا بیٹا ہے، اب یہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا۔ رومانہ کے بیٹے بولے، چچا حضور، یہ شخص کوئی جعلساز اور فریبی ہے، آپ اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیجیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی تلواریں سونت لی اور سلمان کو مارنے کے لیے دوڑے، لیکن وہ اکیلا ہی ان سب پر بھاری تھا۔ کچھ تو مقابلے میں مارے گئے، باقی محل سے فرار ہو گئے۔ لوگ ان کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے شہزادوں کو پکڑ کر مار ڈالا۔ ہسپانیہ کے لوگوں نے بہت خوشی منائی۔ وہ سب اکٹھے ہو کر بادشاہ کے پاس پہنچے اور اسے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ سلمان محل میں رہنے لگا، لیکن ایک دن اس نے لوگوں کے چہروں پر اداسی دیکھی۔ اس نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی، لیکن کسی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ پھر ایک دن ایک شخص گھوڑے پر سوار ادھر آیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ گلیاں ویران اور سنسان ہو گئیں۔ سلمان نے پوچھا، تم کون ہو اور تم سے لوگ کیوں خوفزدہ ہیں؟ گھڑ سوار نے کہا، میں جزیرے کے بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں۔ ہر سال وہ 8 نوجوان لڑکوں اور 7 لڑکیوں کی بلی چاہتا ہے۔ بہت سال سے یہ رسم یوں ہی چلی آ رہی ہے۔ اگر تم یہ بلی نہیں چڑھاؤ گے تو جزیرے کا بادشاہ تمہارے ملک کو تباہ و برباد کر دے گا۔ سلمان نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، یہ کیا ماجرا ہے؟ جزیرے کا بادشاہ ہمارے لوگوں سے کیا سلوک کرتا ہے؟ بوڑھے بادشاہ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بیٹا، وہاں جانے والے لوگ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ سنا ہے کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتے ہیں اور آدم خور انہیں مار ڈالتا ہے۔ سلمان نے پوچھا، یہ آدم خور کیا چیز ہے؟ شاہ فیروز بولا، آدم خور عجیب مخلوق ہے، اس کا سر بیل کا ہے اور دھڑ انسان کا، وہ انسانوں کو کھا جاتا ہے۔ ہر سال بہت سے نوجوان اس کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ سلمان بولا، ٹھیک ہے، میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جزیرے پر جاؤں گا۔ 8 لڑکے اور 7 لڑکیوں کو لے کر سلمان جہاز میں سوار ہو گیا۔ سب لڑکے اور لڑکیاں بے حد خوفزدہ تھے۔ سلمان بولا، کوئی فکر نہ کرو، میں نے آدم خور سے بھی زیادہ ہیبت ناک بلاؤں اور چور ڈاکوؤں کو فنا کر دیا ہے۔ جب جہاز جزیرے پر پہنچا
تو سپاہی ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا، تم سب باری باری آدم خور کے پاس جاؤ، وہ بہت دیر سے بھوکا ہے۔ سلمان بولا، سب سے پہلے میں آدم خور کے پاس جاؤں گا، اس کے بعد وہ کسی کو نہ کھا سکے گا۔ جزیرے کے بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ سلمان بولا، میں آدم خور کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ کہکا مار کر ہنسا اور بولا، تم نے ابھی آدم خور کو دیکھا ہی نہیں ہے، ورنہ تم ایسی بات منہ سے نہ نکالتے۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا، اسے یہاں سے لے جاؤ، کل یہی سب سے پہلے آدم خور کا لقمہ بنے گا۔ سپاہیوں نے سلمان کو قید خانے میں بند کر دیا۔ آدھی رات کے وقت کسی نے قید خانے کا دروازہ کھولا۔ یہ بادشاہ کی بیٹی نورین تھی، شہزادی نورین۔ شہزادی نورین بولی، ساحل کے قریب ایک کشتی تیار کھڑی ہے، اگر تم لوگ فرار ہونا چاہو تو پچھلے دروازے سے نکل جاؤ۔ سلمان بولا، میں آدم خور کو مار ڈالنے کے ارادے سے یہاں آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اس بلا سے نجات مل جائے۔ شہزادی نورین بولی، تم آدم خور کو نہیں مار سکتے، اگر تم نے اسے مار بھی ڈالا تب بھی تم زندہ نہیں بچو گے۔ آدم خور جس جگہ رہتا ہے وہ بھول بھلائیوں کا راستہ اتنا پیچیدہ ہے کہ وہاں سے کسی کا زندہ باہر نکلنا ہی ناممکن ہے۔ اگر تم وعدہ کرو کہ تم مجھے اپنے ساتھ یہاں سے لے چلو گے تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں اپنے باپ کے ظلم و ستم دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکی ہوں۔ سلمان بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ نورین بولی، اب میں چلتی ہوں، کچھ دیر کے بعد دوبارہ واپس آؤں گی۔ اس رات شہزادی نورین دوبارہ واپس آئی۔ اس نے ایک تلوار اور دھاگے کا گولا دیا اور بولی، تم یہ تلوار اپنے کپڑوں میں چھپا لو، یہ دھاگے کا گولا تمہیں بھول بھلیوں سے باہر نکلنے میں مدد دے گا۔ اگلی صبح بادشاہ کے آدمی سلمان کو اپنے ساتھ لے گئے اور اسے بھول بھلائیوں میں چھوڑ آئے۔ سلمان بھول بھلائیوں کی سرنگوں سے گزرنے لگا۔ وہ جہاں سے گزرتا جا رہا تھا دھاگا چھوڑتا جا رہا تھا۔ بہت دیر تک چلنے کے بعد اس نے ایک عجیب سی چنگھاڑ سنی۔ سلمان نے تلوار کھینچ لی اور ذرا دیر بعد اس نے ایک عجیب مخلوق کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا۔ اس کا سر بیل کا تھا اور دھڑ انسان کا۔ یہی آدم خور تھا۔ وہ سلمان کو دیکھ کر بیل کی طرح پکارنے لگا۔ سلمان دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ آدم خور نے بیل کی طرح سر جھکایا اور سلمان کی طرف دوڑ لگائی۔ جب وہ سلمان کے قریب پہنچا تو سلمان اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ آدم خور بہت زور سے دیوار سے جا ٹکرایا اور زمین پر گر پڑا۔ آدم خور کے زمین پر گرتے ہی سلمان نے تلوار سے اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ آدم خور تڑپنے لگا اور کچھ دیر بعد مر گیا۔ آدم خور کے مرنے کے بعد سلمان نے دھاگے کا سرا پکڑا اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ آخر وہ بھول بھلائیوں کے دروازے پر جا پہنچا۔ سلمان نے کہا، میں نے آدم خور کو مار ڈالا ہے، اب تم میرے ساتھیوں کو بھی لے آؤ، ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ شہزادی نورین لڑکے لڑکیوں کو قید خانے سے نکال کر لے آئی۔ یہ سب لوگ کشتی میں سوار ہو کر ہسپانیہ پہنچ گئے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ سلمان نے آدم خور کو مار ڈالا ہے تو انہوں نے بہت خوشی منائی۔ کچھ عرصے بعد شہزادی نورین اور شہزادے سلمان کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی